اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ دائما ابدا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے مداومت اعمال، نیکیوں پر ہمیشگی۔ عموماً ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے جب ماہ رمضان آتا ہے بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان گزرنے کے ساتھ ہی ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال، ہمارے حسنات میں تعطل آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اسلاف کی ایک روٹین اور عادت ہوتی تھی، جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی اور ماہ شوال کا پہلا دن ہوتا یا ماہ شوال کی پہلی رات ہوتی، کسی بازار کے کونے میں کسی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے وہ ایک اعلان کیا کرتے تھے، من کان منکم یعبد رمضان فإن رمضان قد مضى ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یفنی۔ تم میں سے جو بندہ ماہ رمضان کی پوجا کرتا تھا، ماہ رمضان آیا، اس نے عبادات کا اہتمام کیا، نیکیوں کا اہتمام کیا، مساجد کا رخ کیا، جو بندہ تم میں سے ماہ رمضان کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ سمجھ لے کہ ماہ رمضان گزر چکا ہے۔ اور تم میں سے جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کی پوجا کرتا تھا، وہ سمجھ لے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اللہ فنا سے پاک ہے اور اس کے لیے بقا ہے۔ جیسے اللہ ہمیشہ کے لیے ہے تو ہماری نیکیاں بھی ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر کائنات کے خالق و مالک نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت اپنی زندگی کے آخری سانس تک کرتے رہنا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے نا، جب ماں کی گود میں تھے، چند دنوں کے تھے، تو لوگوں نے کہا تھا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیرا باپ بڑا نیک تھا، تیری ماں کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، تو نے یہ کیا کام کر لیا، کہاں سے بچہ لے کے آ گئی؟ فاشارت الیہ، تو بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ چھوٹا سا بیٹا جناب عیسیٰ علیہ السلام، چند دنوں کے بچے، انہوں نے بول کے جو باتیں کی تھی ان کے اندر ایک بات یہ بھی تھی وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے جس نے مجھے بھیجا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، مجھے نبی بنایا ہے، کتاب دی ہے، اس اللہ نے مجھے پوری زندگی نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر پوری زندگی کی بات ہے۔ تو اعمال کے اندر ہمیشگی، اعمال میں تسلسل، اعمال میں باقاعدگی، یہ ایک مومن کا شعار ہوتا ہے۔ مومن جذباتی عمل نہیں کرتا کہ چار دن بڑی عبادت کی، بعد میں پھر چھوڑ دیا، پھر جوش آیا، پھر بڑی عبادت کی، پھر چھوڑ دیا، بلکہ ہمیشہ کے لیے نیک اعمال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں یہ اللہ کا محبوب عمل ہے، رب کا پیارا عمل ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، نیکی اگرچہ تھوڑی کیوں نہ ہو لیکن اس کو تسلسل کے ساتھ کیا جائے، اس کو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، ایسی نیکی تھوڑی ہونے کے باوجود رب کو پیاری ہے اور ایسی نیکی کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کی دوسری چیز
تسلسل سے نیکیاں کرنے والا، ہمیشگی سے کرنے والا، وہ رسول اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے، اللہ کے نبی کا پیارا بھی بن جاتا ہے۔ جناب مسروق رضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سیدہ عائشہ کے شاگرد ہیں، آپ فرماتے ہیں سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ای الاعمال احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، ماں جی یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا اور محبوب عمل آپ کو کون سا لگتا تھا؟ اللہ کے نبی کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا تھا؟ تو پیغمبر کائنات علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، الدائم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا عمل وہ لگتا تھا جو ہمیشہ کیا جائے۔ اس کی مقدار کتنی ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، یہ نہیں، عمل بے شک تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ کیا جانا اللہ کے نبی کو وہ پیارا لگتا تھا۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتا دوں، ہم میں سے ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے، ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں پیغمبر کائنات علیہ السلام کا پیار مل جائے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں، اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال میں یہ درج کر دے کہ یہ میرے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اگر کسی کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا جائے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، تو اس انسان کی قسمت کے کیا کہنے، اس کی شان کے کیا کہنے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے محبوب بن جائیں تو ہمیں عمل بھی وہی کرنا پڑے گا جو عمل اللہ کے محبوب لوگوں نے کیا ہے، نبی کے محبوب لوگوں نے کیا ہے۔ اور پیغمبر کائنات کے محبوب کی ایک بات بتا دیتا ہوں، نبی کے محبوب کی بات۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب معاذ بیان کرتے ہیں، فآخذ بیدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں رکھ لیا۔ کتنی محبت کی بات ہے۔ اور پھر یہی بس نہیں، پیغمبر کائنات آگے فرماتے ہیں، واللہ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم اے معاذ مجھے تیرے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے، انی لاحبک یا معاذ۔ لوگ تو اللہ کے نبی سے کہتے تھے نا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ شان اور عظمت ہی کیا ہے کہ پیغمبر کائنات خود معاذ سے کہے کہ معاذ تو میرا محبوب ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا اب اگلی بات اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا معاذ مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ لے، اسی کا میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، لا تدعن دبر کل صلاۃ، جو نصیحت کرنے والا ہوں یہ نصیحت ایسی ہے، اس پر عمل کرنا اور ہر نماز کے بعد اس پر عمل کرنا، کبھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو جناب معاذ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے پھر مجھے بتایا وہ عمل کیا تھا؟ چھوٹا سا عمل تھا جو ہم نے بھی ہمیشہ کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے، اس پہ انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا اور پیغمبر کائنات کی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ چھوٹی سی دعا آپ نے سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ کلمات آپ نے سکھا دیے۔ معاذ یہ کلمات تمہیں سکھاتا ہوں، اے اللہ اپنی اچھی عبادت، اچھا شکر، اچھا ذکر کرنے پر میری مدد فرما دے۔ یہ کلمات سکھا دیے۔ معاذ فرماتے میری زندگی کے آخری سانس تک میں نے پھر یہ عمل چھوڑا نہیں ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام، صحابہ کے اصل میں نا صحابہ کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ جو کام کرتے تھے پھر ہمیشہ کے لیے کرتے تھے، اس میں تعطل نہیں آتا، اس میں انقطاع نہیں آتا تھا۔ یہ نہیں 2-4 دن کیا پھر چھوڑ دیا، پھر 2-4 دن کیا، ہمارے جیسی جذباتی بات نہیں تھی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابی داود کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی اس کو حسن اور صحیح لکھتے ہیں، اور پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا من صلی قبل الظہر 4 و بعد 4 حرمہ اللہ علی النار، جو بندہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھ لیتا نا اور پھر ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد پھر 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، جو بندہ یہ 4 رکعت پہلے اور 4 رکعت بعد میں پڑھ لیتا ہے،
کائنات کا خالق و مالک اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں ہیں، جب یہ حدیث سنی فرماتی ہیں پھر پوری زندگی میں نے اس پر عمل کیا، میں نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں ہے، پوری زندگی اس پہ عمل کیا۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دی۔ اور پیغمبر کائنات کے گھرانے کی کیفیت یہ تھی، جو عمل کرتے ہمیشہ کے لیے کرتے تھے۔ جناب قاسم بن محمد سیدہ عائشہ صدیقہ کے بھتیجے ہیں، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں اور سیدہ عائشہ کے شاگرد خاص ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی پھپھی، اپنی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کی پوری زندگی میں ان کے اس عمل کو دیکھا۔ کانت اذا عملت عملا لازمتہ، جب زندگی میں کوئی نیکی شروع کر لیتی نا پھر پوری زندگی وہ نیکی کرتی رہتی، کبھی چھوڑا نہیں کرتی تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سید گھرانے کی شان بیان کرتی ہیں، اہل بیت کی خصوصیت بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی کی آل کا طریقہ کیا تھا۔ کانت آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عملوا عملا اثبتوہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، نبی کی آل والے، پیغمبر کے خاندان والے، جن کو حقیقی طور پہ سید کہا جا سکتا ہے، یہ 2 نمبر سید نہیں، حقیقی سید گھرانہ، ان کی صفت یہ تھی جب زندگی میں کوئی نیکی شروع کر لیتے پھر پوری زندگی وہ نیکی کرتے رہتے، کبھی اس کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ اچھا میری تھوڑی سی بات کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر نیکیوں پر اسے ہمیشگی کرنی ہوگی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ کا محبوب بن جائے اسے نیکیوں پر ہمیشگی کرنی ہوگی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی جہنم سے بچ جائے اسے نیکیوں پر ہمیشگی کرنی ہوگی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صحابہ جیسا عمل کر لے اور قیامت والے دن صحابہ کے ساتھ اسے اللہ کھڑا کر دے اسے نیکیوں پر ہمیشگی کرنی ہوگی۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا تعلق، اس کی محبت، اس کا پیار اصل سید گھرانے کے ساتھ جڑ جائے اسے نیکیوں پہ ہمیشگی کرنی ہوگی۔ پھر یہ نہیں 2-4 دن کر لی، ماہ رمضان میں کر لی اس کے بعد چھوڑ دیں۔ اچھا لاسٹ میں نا میں 2-4 چیزیں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن اعمال کی وجہ سے انسان نیکی کرنے میں انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، جن اعمال کی وجہ سے نیکیاں کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور انسان پھر نیکی ہمیشہ کرتا رہتا ہے۔ سب سے پہلا عمل جس کی وجہ سے نیکیوں پر ہمیشگی، نیکیوں پر تسلسل، نیکیوں پر باقاعدگی اور مداومت انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے، وہ تذکیر الموت، انسان اپنی موت کو یاد رکھے، ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انسان زندگی میں جو کام زیادہ تر کرتا رہتا ہے نا موت کے وقت وہی کام یاد آتا ہے۔ اگر کبھی گناہ کا ارادہ آ جائے، گناہ کا کبھی خیال دل میں پیدا ہو جائے نا، ایتھے ڈنڈی مارنی ہے، ایتھے ملاوٹ کرنی ہے، ایتھے دھوکھا کرنا ہے، ایتھے کسی کا حق مارنا ہے، ایتھے ظلم کرنا ہے، اگر کہیں زندگی میں گناہ کا خیال پیدا ہو جائے، دور نہ جائیے، کچھ اور نہ سوچئے، صرف ایک بات دل میں ضرور سوچ لینا، اللہ نہ کرے یہ گناہ کرتے ہوئے مجھے موت آ گئی، اسی حالت میں گناہ کی کیفیت میں رب کے سامنے پیش ہوں گا تو اللہ کے سامنے عذر کون سا پیش کروں گا؟ رب کے سامنے کون سا عذر پیش کروں گا؟ دیکھیں نا میں مثال پیش کرتا ہوں، میں کوئی گناہ کر رہا ہوں اور وہ غلطی کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے میرا باپ مجھے دیکھ لیتا ہے اور اسی وقت مجھے گریبان سے پکڑ بھی لیتا ہے، پتر میں تو روکیا سے کام نہیں کرنا۔ اب بتائیں اپنے باپ کے سامنے میں ایک عذر پیش کر سکتا ہوں؟ چلے میرے باپ کو پتا چلا بعد میں کہ میرے پتر نے فلانا کام کیتا ہے، وہ تو میں بہانے لا لواں گا، نہیں ابا تینوں غلط دسیا گیا ہے، میں تو انج نہیں سی کیتا، انج ہویا۔ لیکن جب خود پکڑ لیا، اگر انسان کو گناہ کی کیفیت میں موت آ گئی، اسی گناہ کی حالت میں رب کے سامنے پیش کر دیا گیا تو رب کے سامنے بہانہ کون سا پیش کرے گا؟ ہر گناہ کے کرنے سے پہلے موت کو یاد رکھیں اور ہر نیکی کرتے ہوئے موت کو یاد رکھیں۔ ہر نیکی کرتے ہوئے کیسے بھلا؟ آپ کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نفل و نوافل پڑھ رہے ہیں،
اس وقت ذہن میں یہ خیال آ جائے یار یہ نیکی کرتے ہوئے اگر مجھے موت آ جائے، آنی تو ہے ہی نا، اگر یہ نیکی کرتے ہوئے موت آ جائے، اس نیکی کی کیفیت میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو جاؤں تو میری زندگی کے لیے کامیابی کی بہت بڑی علامت ہے، کتنی خوشی کی بات ہوگی میرے لیے۔ تو پھر آپ کی نیکی کی کیفیت بھی بدل جائے گی۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس سے نیکیاں ہمیشہ کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ دوسرا عمل ہے الاقتصاد فی العبادہ، عبادت کے اندر میانہ روی اختیار کرنا۔ میانہ روی یہ نہیں ہے کہ ایک رات آپ پوری رات جاگے، ساری رات تہجد پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، ذکر اذکار کرتے رہے، اگلے دن کیا ہے سارا دن ہی سو رہے، فرض نماز بھی چھوڑ دی۔ یہ اقتصاد میانہ روی نہیں۔ میانہ روی کیا ہے؟ آپ روزانہ رات کو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، نہ زیادہ پڑھیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں، فرائض کا خیال کریں۔ آپ تھوڑا کر رہے ہیں لیکن میانہ روی سے کر رہے ہیں، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ ایک دن آپ اٹھیں 1 لاکھ روپے صدقہ خیرات کر دیا، پھر اس کے بعد 6 مہینے سال آپ نے کبھی کسی کو پوچھا ہی نہیں ہے، اس سے بہتر کیا ہے آپ روزانہ 100 روپیہ دے دیں، روزانہ 10 روپے دے دیں، اس سے بہتر ہے۔ یہ میانہ روی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اور اس کے ساتھ نیکی کرنے میں انسان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میانہ روی کے ساتھ کام کیا جائے، جذباتی طور پہ کام نہ کیا جائے۔ اور تیسرا عمل جس سے نیکی کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، صحبت الاخیار، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنا۔ علماء کے پاس بیٹھیں، ائمہ مساجد کے پاس بیٹھیں، نیک ولیوں کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس بیٹھیں گے، یقین جانیں آپ پھولوں کے باغ میں بیٹھیں گے تو آپ کو پھولوں کی خوشبو آئے گی، اور اگر گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھیں گے بدبو آئے گی، پھولوں کی خوشبو نہیں آئے گی۔ گنہگار لوگوں کے پاس بیٹھیں گے نا تو گناہوں کو دل کرے گا، بدماشی کو دل کرے گا، بے حیائی کو دل چاہے گا، لیکن اگر نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو نیکی کو دل چاہے گا۔ لہٰذا ہمیشہ کوشش کریں نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ اچھا یہاں ایک نقطے کی بات تھوڑی سی بتا دوں، نیک لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے ایک تصور ضرور کر لینا، آپ اللہ کے جس نیک بندے کے پاس بیٹھ رہے ہیں نا اس کے بارے میں یہ ضرور سوچ لینا کہ یہ انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ بندہ اس کے پاس بیٹھے نا تو 2-4 غلطیاں اس کی دیکھی، خطائیں دیکھی، بندہ کہتا ہے یار میں تو کچھ اور سوچ کے آیا سے تو بچوں کچھ اور ہی نکلے ہیں، حالانکہ وہ نیک ہوتا ہے لیکن انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے۔ آپ اس کی نیکیوں کو دیکھیں، اس کی خطا اور اس کی غلطیوں کو نہ دیکھیں۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھے نیکی کی توفیق ملے گی۔ اور آخری بات کرتا ہوں، پھر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نیکی کرنے کے لیے، ہمیشہ نیکی کرنے کے لیے جو آسان ترین کام ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھیں، ذکر اذکار کرتے رہیں۔ جس کی زبان پہ ہمیشہ ذکر رہے گا نا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر سے تر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مداومت کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کی توفیق عطا فرمائے، جذباتی قسم کی عبادات سے اللہ ہمیں بچا کے ہمیں بھرپور ہمیشہ اور باقاعدہ عبادت اور نیکیوں والی توفیق سے نواز دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔